السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی الحمدللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم صفات لازمہ غیر متضادہ کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی 7 اقسام ہیں۔ کل ہم صفت صفیر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم صفت قلقلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم قلقلہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی جانتے ہیں۔ قلقلہ کے لغوی معنی ہے جنبش کے۔ قلقلہ کے لغوی معنی ہے جنبش کے۔ جنبش یعنی حرکت کے، یعنی کسی چیز کو حرکت دینا۔ قلقلہ کے معنی کھٹکھٹانا، ٹکرانا۔ جیسے ہم دروازے کے اوپر نوک کرتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں دروازے کو اور پھر ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، پھر کھٹکھٹاتے ہیں، پھر ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے جنبش دینا یا حرکت دینا یا کھٹکھٹانا یا ٹکرانا۔ کسی چیز کے ساتھ کوئی چیز ٹکر مارتی ہے پھر واپس ہو جاتی ہے، تو یہ ہوتا ہے قلقلہ کے لغوی معنی۔ اب اصطلاحی معنی، اصطلاح تجوید میں حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہونے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح تجوید میں یعنی تجوید میں اس کے کیا معنی ہے کہ حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہونے کو کہتے ہیں۔ یعنی جب حروف کو ادا کرتے ہیں تو ان کے مخرج میں تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے، تھوڑی سی جنبش ہوتی ہے، تھوڑی سی آواز پلٹ کر واپس آتی ہے۔ اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ یعنی جن حروف میں قلقلہ کی صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں، اور انہیں حروف مقلقل بھی کہتے ہیں۔ اور یہ حروف کتنے ہیں؟ یہ حروف 5 ہیں۔ کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں۔ یہ آپ ہاتھ دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے کہ یہ 5 حروف ہیں۔ ہمیشہ یہ ہاتھ کو آپ یاد رکھیں۔ اور ان 5 حروف کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے ایک مجموعہ بنایا گیا ہے، اور وہ مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن، قطب جدن۔ یہ مجموعہ آپ یاد کر لیں گی تو یہ 5 حروف آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ اب ان حروف کو ادا کیسے کرتے ہیں؟ طریقہ ادائیگی دیکھتے ہیں کہ حروف قلقلہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں جنبش ہوتی ہے۔ حروف قلقلہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں جنبش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے اب، اب دیکھیں ان کے مخرج، اب با کو لے لیں۔ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے جب آپس میں ملتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے۔ اب اسی مخرج میں آپ دیکھیں تھوڑی سی حرکت ہے، تھوڑی سی جنبش ہے۔ اب ب، ب آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ب، اب، ب، اب، اب، تو یہ ہوتا ہے قلقلہ۔ اب ایک بات دھیان میں رکھیں کہ قلقلہ والے حروف جب ساکن حالت میں ہوں تو تب ہی ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی قلقلہ والے حروف جب ساکن حالت میں ہو، جب ان پر سکون ہو، جب ان پر جزم ہو، یعنی جب ان کے اوپر ایسے دال ٹائپ کی شکل ہو تو تب ہی ان پر قلقلہ کیا جائے گا۔ یہ دال ٹائپ کی شکل ہو تو تب ہی ان پر قلقلہ کیا جائے گا۔ یعنی ان 5 حروف کے اوپر جب سکون ہو، جب جزم ہو تو تب ہی ان پر قلقلہ کیا جائے گا۔ اگر زبر زیر پیش کے ساتھ ہو اور حرف کے درمیان میں ہو
تو تب ان پر قلقلہ نہیں کیا جائے گا۔ جیسے یہاں اس قوف کو دیکھ لیں، زبر کے ساتھ ہے، حرف کے درمیان میں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس پر قلقلہ نہیں کریں گے۔ یہ قلقلہ والے حروف میں سے ہے لیکن اس پر قلقلہ نہیں کریں گے۔ وقب، وقب، اگر آخر میں ہو، زبر زیر پیش کے ساتھ ہوں، اور پھر اگر اس کے اوپر ہم وقف کریں گے تو تب ہم اس پر قلقلہ کریں گے۔ اب با کو دیکھیں، حرف کے درمیان میں ہے تو ہم اس کے اوپر قلقلہ نہیں کریں گے۔ اکبر، یہاں با ہے، ساکن حالت میں ہے، حرف کے آخر میں بھی ہے لیکن ساکن حالت میں ہے، تو ہم اس کے اوپر کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے۔ وقب، اگر حرف کے درمیان میں بھی ہو، ساکن حالت میں ہو، تو تب بھی ہم اس پر قلقلہ کریں گے۔ لیکن زبر زیر پیش کے ساتھ اگر کوئی حرف قلقلہ والا ہے اور حرف کے درمیان میں ہے تو ہم اس پر قلقلہ نہیں کریں گے۔ حرف کے آخر میں اس صورت میں ہم اس پر قلقلہ کریں گے جب ہم اس پر وقف کریں گے، اور وقف کی صورت میں ہم اس کو ساکن کر دیں گے تو تب ہم اس پر قلقلہ کریں گے۔ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں دیکھیے قوف کو، قوف حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن حالت میں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیسے پڑھیں گے؟ اق، اق، دیکھیں